خدا دین بناتا ہے، اس کا نبی اس دین کو امت تک پہنچاتا ہے، پھر جب وہ امت تک پہنچ جائے تو پھر اگلی ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ اسے بچاتا ہے۔ دین بنانا بھی خدا کا کام ہے، نبی بنانا بھی خدا کا کام ہے، امام بنانا بھی خدا کا کام ہے۔ بندوں کا بنایا امام نہیں ہوتا، اللہ کا بنایا امام ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتے، تو پھر لوگ اپنی مرضی سے امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ انسان کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، انسان کے ماننے کا نام دین ہے۔ خدا نے 5 نمازیں واجب کی ہیں تو انہیں ماننا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 6 پڑھوں، بڑھانا بھی دین نہیں، گھٹانا بھی دین نہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ امام بھی وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا امام بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ صبح ہے، آغاز مجلس ہے، پہلی نشست ہے، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، ممبر سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک میں اپنی شیعہ قوم کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں۔ یہ جو ہم نے 12 امام، جن 12 کی ہم امامت کے قائل ہیں، وہ 12 ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں۔ ان میں ایک امام بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، اللہ نے ہمیں دیے۔ توجہ آپ نے پوری اب مجلس میں رکھنی، اللہ نے ہمیں یہ امام دیے اور ہم نے ان اماموں کو تسلیم کر لیا، ہم نے ان اماموں کو مان لیا۔ ہم نے 12 امام مانے، 12 کے 12 طیب، 12 کے 12 طاہر، 12 کے 12 پاک، 12 کے 12 وارثان قرآن، 12 کے 12 نسل رسول، 12 کے 12 سید۔ جملہ اگلا وزنی ہے، 12 کے 12 محمد۔ جو پہلے نے حلال کیا وہ 12ویں تک حلال، جو پہلے نے حرام کیا وہ 12ویں تک حرام۔ یہ 12 ہیں، ان 12 کی سوچ ایک ہے، کردار ایک ہے، شریعت ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، چال ایک ہے، چلن ایک ہے، طریقہ ایک ہے، سلیقہ ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ یہ 12 ایک سوچ کے مالک۔ ان 12 کے مقابلے میں دنیا نے 4 بنائے، چاروں کے چاروں غیر سید، چاروں کے چاروں نسل رسول نہیں، چاروں میں سے کسی نے بھی نبی کو دیکھا نہیں، چاروں میں سے ایک پہلے نے واجب کہا، دوسرے نے مستحب کہہ دیا، تیسرے نے حرام کہہ دیا۔ چاروں میں شریعت بدلی ہے، 12 میں شریعت نہیں بدلی۔ مجھے قطعاً یہ مجلس کا موضوع نہیں کہ میں کسی کے امام پہ تنقید کروں یا کسی کے دارین امام کا موازنہ اپنے 12 اماموں سے کروں، نہیں، مجھے خبر ہے کہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ میں کسی کے امام کا موازنہ اپنے اماموں سے کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ نے جو امام، جن اماموں کو آپ مان رہے ہیں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح ان اماموں کی ہسٹری کیا ہے۔ پہلے آپ کے امام ہیں، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، مشہور وہ ابو حنیفہ کے نام سے۔ حنیفہ ان کا نام نہیں تھا، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ ہاں، یہ تاریخ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے نظر انداز تو کیا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا اور امام کو بتانے میں دیر ہو گئی، پیچھے سے بیٹی نے جواب دے دیا، بیٹی کے جواب پہ باپ نے جواب دے دیا، اس بیٹی کے جواب دینے کی وجہ سے مشہور ہو گئے حنیفہ کے باپ، ابو حنیفہ۔ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، کنیت ان کی ابو حنیفہ تھی، نام ان کا نعمان بن ثابت تھا۔ یہ میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں۔ میں سنی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں، نعمان بن ثابت نے کہا اگر 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا، میں جہالت کی موت مر جاتا۔ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں شاگرد ہوں امام جعفر صادق، ادھر شاگرد ہے، ادھر استاد ہے، ادھر نوکر ہے، ادھر سردار ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام ہیں، نام ان کا امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کے ماننے والے ان کے مسلک میں
پیروکار جو ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ احمد بن حنبل کا واقعہ میں سنی کتابوں سے دکھانے کو تیار۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کس صحابی کا رتبہ زیادہ، اس سے کم کس کا، اس سے کم کس کا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کاغذ قلم اٹھا، اس نے کاغذ قلم اٹھایا، احمد بن حنبل نے نام لکھوانے شروع کیے، 3 خلفاء کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور لکھوا دیے۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کہا بابا تجھے علی سے دشمنی تو نہیں؟ 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا یا باپ نے جھڑک دے کے بیٹے سے کہا شرم نہیں آتی؟ پوچھ علی کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام احمد بن حنبل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا مقابلہ صحابہ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو اسلامیات میں اور دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے جسے مساوات کا باب کہتے ہیں۔ جب رسول نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، تو اب رسول جو مکے سے جن کو ساتھ لے کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے، جو مدینے میں پہلے رہتے تھے اسے انصار کہتے۔ رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی، جن جن کی سوچ ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کسے کس کا بھائی بنایا، یہ باتیں تو کتاب میں لکھی ہیں۔ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا۔ جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے تو مدارج النبوہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، لکھنے والا شیعہ رائٹر نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا جب رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے قریب جا کے علی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا ماذا یبکے کا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ بات سنی کتاب میں لکھی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، وہ کہتے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے رسول نے پیچھے مڑ کے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھ کے کہا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا نہ تیرا بھائی بنا دیتا۔ اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں، اور تو نے مسجد کی دیوار پہ لکھ دیا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان چاروں میں۔ اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ اور ہے، محمد کا عقیدہ اور ہے۔ اب یہ بات آپ نے جا کے اپنی کتابوں سے پوچھنی ہے کہ رسول نے علی کو کس کا بھائی بنایا۔ رسول کی حدیث میں سنی کتابیں چھت تک ڈھیر لے گا ہوں۔ رسول نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑے، مجھے بول کے بتائیں یہاں بھائی ہوتے ہیں، وہاں بھائی کیسے؟ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں قیامت والے دن تم سے رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں۔ خدا کہتا قیامت والے دن دنیا کی رشتہ داری نہیں چلے گی، کیوں؟ خدا کہتا ایسے کیسے ہوگا، وہاں عدل ہونا ہے۔ میں ماں باپ کے سامنے اولاد جہنم میں پھینکنے لگوں تو ماں باپ چیخ پڑیں گے، ہمارے اعمال رکھ لے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے۔ اگر میں بچوں کے سامنے ماں باپ کو جہنم میں پھینکنے لگوں تو بچے چیخ پڑیں گے، ہماری نیکیاں رکھ، ہمارے ماں باپ کو چھوڑ۔ لیکن خدا کہتا وہاں تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا، اس لیے میں وہاں تم سے تمہارے رشتوں کی پہچان چھین لوں۔ ماں کے سامنے بیٹا دوزخ میں جائے تو ماں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا۔ یہ رشتے ہیں دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ خدا کہتا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں نہ رشتہ داری چلے گی نہ یاری چلے گی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اور رسول فرما رہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہوگا وہاں بھی میرا بھائی ہوگا۔ باقی بھائیوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ بھائی قائم ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے حساب دینا نہیں، انہوں نے حساب لینا ہے۔ دینے والے اور ہیں، حساب لینے والے اور ہیں۔ بسم اللہ تشریف لائیں سکا۔ لہٰذا رسول نے فرمایا اے علی تو یہاں بھی میرا بھائی اور وہاں بھی میرا بھائی۔ بلکہ خدا قرآن میں کہتا ہے یوم اذن یفر المرء، قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ جملہ سنیے گا دارین، قیامت والے دن شوہر
اپنی زوجہ سے منہ چھپائے گا. جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں پریشان ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا؟ جب میں نے تفاسیر قرآن پڑھی تو تفاسیر شیعہ ہو یا تفسیر اہل سنت بھائیوں کی خواص کی ہو یا عوام کی ہو، انہوں نے ایک قول نقل کیا. انہوں نے کہا یہ دنیا کا کوئی شوہر نہیں ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا. یہ حضرت موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا. جب میں اس کی گہرائی میں گیا اور میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا کہ موسیٰ کی بیوی تھی کون، تو عقل میری حیران رہ گئی. آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی تھی. دختر شعیب، نام اس کا صفورہ ہے. موسیٰ اس سے ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے گا. یہ نبی کے سامنے جائے گی، نبی چہرہ پھیرے گا. یہ ادھر سے آئے گی، نبی رخ پھیرے گا. شام تک بھی بولتے رہیں تو تاریخ کا کلیجہ نکال کے آپ کی ہتھیلیوں پر رکھنے لگا ہوں. جب میں نے ہسٹری سے اور تاریخ سے پوچھا کہ آخر اس بی بی کا قصور کیا تھا، شعیب نبی کی بیٹی تھی، موسیٰ کی زوجہ تھی، غلطی اس سے کیا ہو گئی تھی جو موسیٰ اس سے اتنا ناراض ہو گیا، تو کتابوں نے کہا اس بی بی کا صرف اتنا قصور تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی. یہ موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی تھی. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا. بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا، امتی کی بیٹی کی اوقات کیا. بادشاہ حسین عزت اللہ، وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی اور وہاں بھی میرا بھائی. اگلے جملے کا لطف لیجئے گا. جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، علی وہاں بھی اپنے نوکروں کو پہچانے گا. زمانے میں علی کے لیے مشکلیں برداشت کرو، زمانے میں علی کے لیے تکلیفیں برداشت کرو، زمانے میں علی کے لیے تانے گالیاں برداشت کرو. علی کی محبت میں سر دینا پڑے دے دو، علی کی محبت میں زبان کٹوانی پڑے کٹواؤ. تمہیں کیا خبر کہ قیامت کو علی تمہیں کیا دینے والا ہے. ایک شخص نے کوفے میں علی کے قدموں میں گر کے کہا تھا، یا علی وہاں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، آپ وہاں ہماری مدد کریں گے. علی نے جو جملہ کہا وہ جملہ آپ کے چہروں پہ رونق لے آئے گا، آنکھوں میں خوشی آ جائے گی، چہرے میں مودت ولایت آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. جہاں امال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں. وہاں تک آ جانا، وہاں علی کھڑا ہوگا، تمہارا انتظار کرے گا. اتنا کہنا تھا یا وہ شخص بول پڑا، اس نے کہا یا علی وہاں تو نفس نفسی کا عالم، وہاں تو اتنی امتیں، اتنا رش، اتنی پیاس دھوپ، جو قیامت کا منظر اللہ نے بتایا، تو وہاں اتنے رش میں ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے. جہاں امال تل رہے ہوں گے وہاں تو لوگوں کا رش ہوگا، لوگ اپنے امال تلوا رہے ہوں گے، تو اس رش میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے. آپ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں کہ آپ فلاں جگہ پہ ہوں گے تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں. اگلی سطر پھر آپ کے چہروں پہ رونق لے کے آئے گی. علی مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا. بندے کے چہرے پہ خوشی آئی، خوش ہو کے لگا اچھا یا علی امال آپ تولیں گے؟ علی فرمایا ہاں میں تولوں گا. وہ فوراً اداس ہو گیا. علی فرمایا اب اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے اداس ہوا ہوں کہ اگر آپ امال تولیں گے تو آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کریں گے. ہمارے امال میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ تو ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، آپ تو عدل دیکھیں گے. تو آپ عدل کریں گے، تو جب آپ عدل کریں گے تو پھر ہماری محبت کہاں جائے گی. علی مسکرائے، مسکرا کے فرمائے وہاں تک پہنچانا، رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے. جب فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے، دوسرے میں گناہ رکھیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو. ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں. لہٰذا امام وہ ہونا چاہیے جو بروز قیامت ہماری مدد کر سکے. میں اہل سنت بھائیوں سے گزارش کر رہا تھا، آپ کے پہلے امام ابو حنیفہ جعفر صادق کے شاگرد، آپ کے دوسرے امام احمد بن حنبل، ان کا عقیدہ میں نے پڑھ دیا. تیسرے امام امام مالک ہیں،
وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا دین لیا ہے وہ لیا ہی اہل بیت سے. مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے آگے آ جائیں تو اگلے امام ہیں امام شافعی. انہوں نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. مر گیا شافی مگر پہچان ہی نہیں سکا اسے علی کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا ہے. لہذا مرنا ہے, قبر کی چار دیواری میں جانا ہے, امام اسے بنانا جو تیری بخشش کروا سکے. اتنا اہم ہے امام, اتنی ضرورت ہے مذہب میں امام کی. میں بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ پچیتی زمیندار بندوں تک بات پہنچے. جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا, اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے. ایسے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, تھوڑی ہوں ہاں تو آپ کریں گے نا. یہ جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس نے اپنی مرضی سے رکھے. اسے کس نے کہا؟ کیونکہ اس نے تو نبی دیکھا ہی نہیں. اس کے امام نے کہا کہ نبی یہاں ہاتھ رکھ. ڈاکٹر صاحب اس نے یہاں رکھ لی. جس نے یہاں رکھے اسے کس کے کہنے پہ؟ جس نے یہاں رکھے, جس نے کھول کے پڑھی, امام کے کہنے پہ نا. اب ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں, ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے. ایک امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, ایک نے کہا نہیں یہاں رکھتے تھے, ایک نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, ایک نے کہا کھول کے. عقل تسلیم نہیں کرتی. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, اور کرتے بھی چھپ کے نہیں تھے, لوگوں کے سامنے تھے. ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, امت کو ابھی تک وہ پورا یاد نہیں ہوا کہ وہ کیسے کرتے تھے. کس قوم سے آپ علی ولی اللہ منوا رہے ہیں جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, ابھی تک یہ اس پہ جھگڑ رہے ہیں. غدیر تو ایک دن آیا تھا, غدیر پہ سارے مسلمان اکٹھے کیسے ہو جاتے, ابھی تو یہ نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے. کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے. یہ جو فرق آیا نا اماموں کا, جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں, جھگڑا ہے اماموں کا. ایک امام نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے کھلوا دیے. یہ جو فرق تھا اسی فرق سے فرقے بن گئے. جس نے جس فرق کو سچا سمجھا اس نے کہا میرا فرقہ سچا ہے. آج یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد. ایک گاؤں 8 مسجدیں, 8 کی 8 میں نماز اللہ کی ہو رہی ہے, لیکن 8 کے امام علیحدہ ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک مسجد بنی ہے امام کے نام پہ, اللہ کے نام پہ مسجدیں نہیں بنی, اماموں کے نام پہ مسجدیں بن گئی. یہ فلاں مسلکی ہے, یہ فلاں مسلکی ہے, یہ فلاں مسلکی ہے. 1400 سال ہو گئے مسلمان گردنیں کاٹ رہے ہیں, تیری نماز غلط ہے, تیرا روزہ غلط ہے, تیرا وضو غلط ہے, میری نماز ٹھیک ہے, میرا روزہ ٹھیک ہے, میرا وضو ٹھیک ہے. اب یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کے عمل ٹھیک ہوں. اگر امام ہی غلط ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد ہی غلط ہو جائے گی. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟